کئی لوگوں کی عورتوں کی عادت ہے اپنے گھروں میں اپنے خامدوں کی جیبوں سے پیسے چوری کرنا. اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اپنے خامد کی جیب سے پیسے چوری کرنا، اپنے باپ کی جیب سے پیسے چوری کرنا، اپنے بھائی کی جیب سے پیسے چوری کرنا. کئی عورتوں کی عادت ہے دوسروں کے پرس سے پیسے چوری کرنا، کئی عورتوں کی عادت ہے. اور یہی عادت مردوں میں کئیوں میں پائی جاتی ہے کہ گھروں میں آ کے عورتوں کے اپنے گھر کی خواتین کے پیسے چوری کرنا. اور یہ اتنی بڑی لعنت ہے کہ ایک مرتبہ چوری کرتا پکڑا جائے ساری زندگی کے لیے اس کی عزت بحال نہیں ہوتی. کہ عورتوں کی عادت ہے کہ پیسے چوری کر کر کے اپنے میکے میں بھیجتے رہنا، اپنے بھائیوں کو دیتے رہنا، یا ایسی فضول خرچی کرتے رہنا. چوری کرنا عادت بن گئی اس کی. اور کہتی کیا ہے ذرا یہ بھی غور سے سنیں. ہاں جی ٹھیک ہے، میرا تو یہ حق ہے نا، یہ مجھے دیتا نہیں ہے، میرا تو یہ حق ہے مجھے دیتا نہیں ہے. ایک بات کو یاد رکھو، وہ حق نہیں دے رہا تو قیامت والے دن وہ دیندار ہے. تو چوری کر رہی ہے تو قیامت والے دن تو دیندار ہے. اگر وہ حق نہیں دے رہا تو وہ ذمہ دار ہے. اور اللہ تعالیٰ تجھے ضرور سن لے گا، وہ تجھے حق دینا شروع کر دے گا، لیکن چوری کرنا شروع کر دے گی تو اپنی آخرت خراب ہو جائے گی. اسی طرح کئی مردوں کی عادت ہے گندی کہ وہ اپنے گھروں سے پیسے چوری کر لیتے ہیں، عورتوں کا زیور نکال کے لے جاتے ہیں، جان بوجھ کے گھر والوں کی چوری کرتے ہیں. نوجوانوں کی عادت ہے باپ کے پیسے چوری کر لیتے ہیں، بھائیوں کے پیسے چوری کرتے ہیں، دفاتر میں چوریاں کرتے ہیں، مختلف جو ادارے ہیں وہاں پر کام کرنے والے چوری کرتے رہتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس بات کو تو سختی سے منع فرمایا ہے. یہ جو چوری کرنے کی عادت ہے نا، یہ بڑی گندی عادت ہے اور انسان کی عزت کو مٹی میں رول دیتی ہے. یہ انسان کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے. جس کی چوری کرنے کی عادت ہوتی ہے اس کی عزت. اور ایک مرتبہ کوئی عورت چوری کرتی پکڑی جائے، اس کا خامد اس کو دیکھ لے، جبکہ میرا جہاں تک اندازہ ہے بحیثیت مرد مور دین 99% مرد کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری جیب سے پیسے نکلتے ہیں یا میرے بینک سے پیسے نکلتے ہیں یا میرے جو جہاں پیسے رکھے ہوتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں. جن کو اللہ نے بڑا وسیع رزق دیا ہے ان کو بھی نہیں پتہ چلتا، لیکن اگر حلال و پاک رزق ہے تو ایک دن اسے پتہ چل جاتا ہے. لیکن بعض کا تو اپنی مصلحت اور حکمت کے تحت خاموش رہتا ہے، اور بعض کا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ حرکت ہے اور پھر وہ خاموش نہیں رہتا، پھر وہ دل کے اندر بڑے اور فیصلے کر لیتا ہے. اسی طرح کئی عورتیں ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شوہر میرا چوری کرتا ہے، لیکن وہ دل میں پھر وہ اپنے آپ کو سمجھا لیتی ہیں کہ اس چور کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے. مرد بھی اسی طرح سوچ لیتا ہے کہ اس چور جو ہے اس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنی ہے، لیکن پھر وہ دونوں کی عزت رہتی نہیں ہے. اور پھر ایک اور بات بھی یاد رکھیں، اگر کسی عورت کو یہ عادت ہے چوری کرنے کی تو یاد رکھو اس کی بیٹی بھی اس حرکت سے باز نہیں آئے گی، وہ بھی پھر کیا کرے گی. ہو سکتا ہے تیرے شوہر کو تو چلو عادت ہے خاموش رہنے کی یا برداشت کرنے کی یا حکمت اور مصلحت کے تحت وہ خاموش رہتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے جو تیری بیٹی کا شوہر ہو وہ ایسا نہ ہو، وہ برداشت نہ کرے. پھر خود ہی سوچ لو فیصلہ کیا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں اور پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، التجا کرنا چاہوں گا، خدا را جن کی عادت ہے چوری کرنے کی وہ اس عادت کو چھوڑ دیں. جن کی عادت ہے چوری کرنے کی اس عادت کو چھوڑ دیں. یہ گندی عادت ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری کتب کے اندر بہت ساری تحریریں ہیں. میں نے اس کو سادہ سے الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ چوری کرنے والا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں دیندار ہے. اور یاد رکھو چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو اس کی عزت باقی رہتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں نام شامل اس کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں میں نام، جو نافرمان ان کے نام اس کا اس کے اندر. اور پھر معاشرے کے اندر ایسے شخص کی عزت ہوتی نہیں ہے، رہتی نہیں ہے ایسے شخص کی عزت. معاشرے میں ایسے شخص کی عزت نہیں رہتی. دنیا کا کوئی معاشرہ بھی چور کو پسند ہی نہیں کرتا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کی عزت قائم نہیں رہتی.
दुनिया का कोई भी मजहब हो, चोर को पसंद करता ही नहीं है वो। दुनिया का कोई भी मुल्क हो, चोर को पसंद नहीं करता। कईयों की आदत होती है, एक जगह पर अगर काम करने वाले सारे बैरूने मुल्क के अंदर एक जगह रहते हैं तो किसी की आदत होती है वो चोरी कर लेता है, पता नहीं चलने देता। लेकिन अब कमरे में 10 लोग रहते हैं मिसाल के तौर पर, या 8 लोग रहते हैं मिसाल के तौर पर, उनमें से एक बंदे का माल, पैसा या कोई चीज गायब हुई है, पता तो चल जाता ना। पता सबको यही होता है कि इसी कमरे में से किसी ने किया है। अब वो वक्ती तौर पर नहीं पकड़ा जाता, लेकिन याद रखो जो सियाने लोग हैं ना, सियाने समझदार लोग हैं, वो कहते हैं कि चोर के चेहरे पर मखसूस किस्म के आसार होते हैं जिसको हर बाशऊर बंदा समझ जाता है कि यही चोर है। और चोर ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। और एक और बात याद रखें, आज तक चोर अमीर हुए ही नहीं है। अल्लाह, आज तक चोर अमीर नहीं हुए, जिल्लत ही मिली है चोरों को। अब हिस्ट्री उठा के देख लें, कितने चोर हैं जो बड़े अमीर करोड़पति हो गए? कोई भी नहीं होगा ऐसा। वक्ती तौर पर हुए तो फिर दोबारा बर्बाद होकर उधर ही आ गए हैं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।